السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایک نیا ناول لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے خون بہا۔ رائٹر نیم زرش نور۔ قسط نمبر 1۔ ایک بلیک مرسڈیز تیزی سے گاؤں کی حدود کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اونچی نیچی پتھریلی سڑک پہاڑوں کو چیر کر بنائی گئی تھی۔ ہر 2 کلومیٹر کے بعد ڈھلوان آ جاتی۔ ڈرائیور بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں سی سختی تھی۔ آنکھیں ضبط کی کوشش میں لال انگار ہو رہی تھی۔ بلیک کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، ایک کلائی میں قیمتی ریسٹ واچ جبکہ دوسری کلائی میں بلیک کلر کا ایک دھاگا باندھ رکھا تھا۔ دھوپ کی تمازت کی وجہ سے اس کی رنگت دمک رہی تھی۔ گاؤں میں اے سی کے باوجود اس کی پیشانی پسینے سے عرق آلود تھی۔ وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہوا تو گاؤں میں بنے چوڑے بڑے گھر کے درمیان میں موجود سرخ اینٹوں والی دیوقامت حویلی موجود تھی۔ دور سے ہی سے بہت سے لوگ حویلی کے باہر جمع دکھائی دیے۔ جس وقت اس کی گاڑی وہاں پہنچی، لوگوں نے ایک سائیڈ پہ ہو کر گاڑی کو راستہ دیا اور گاڑی حویلی کے اندر داخل ہو گئی۔ جس وقت وہ گاڑی سے اتر کر حویلی کے اندر داخل ہوا، وہاں ایک کوہرام برپا تھا۔ اس کے عظیم باپ کی میت کے پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہنیں بین ڈال رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر اس کی ماں بھاگ کر اس تک پہنچی اور اس کے گلے لگ گئی۔ وہ روتی بلکتی ماں اور بہنوں کو دیکھ کر وہ بھی اس کی آنکھ میں سے ایک آنسو بھی نہ ٹپکا۔ اس نے ماں کا سر چوما اور بہنوں کے سر پر ہاتھ رکھا اور گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے ساتھ باپ کی میت کو کندھا دیے اور تدفین کے لیے لے گئے۔ تدفین کے بعد وہ ڈیرے پر آ گیا تھا جہاں اس کے باپ کے کچھ خاص لوگ شامل تھے۔ سردار صاحب اب آگے کیا کریں گے؟ سنا ہے سردار سلطان محمد نے اپنے بیٹے دراب کو شہر بھجوا دیا ہے۔ زرغم علی خان نے غائب دماغی سے سب پر ایک نظر ڈالی۔ سردار اعلیٰ کو پیغام بھجوا دو کہ فیصلہ جرگے میں ہوگا، اور سلطان محمد کو پیغام بھیجیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کل جرگے میں پہنچ جائے۔ سب نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنے بندوقیں کندھوں پر ڈالتے ہوئے باہر نکل گئے۔ نور خان تم یہیں رکو۔ اس کی آواز پر وہ ایک سائیڈ کو مؤدب سا کھڑا ہو گیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد زرغم کی آواز گونجی، نور خان تفصیل سے بتاؤ کیا ہوا تھا وہاں؟ سردار ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کے باپ نے آ کر بتایا تھا کہ دراب خان اور اس کے کچھ دوستوں نے اسے اغوا کر کے اپنے ڈیرے پر لے کر گئے تھے جہاں اسے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس شخص کی شکایت پر جرگہ بلایا گیا تھا۔ سردار کے ساتھ یہاں سے صرف میں ہی گیا تھا۔ پنچایت میں سردار اعلیٰ نے دونوں طرف کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ دراب خان کو قید کر لیا جائے، جس پر سردار صاحب نے کہا کہ اسے قید کرنے کی بجائے سنسار کیا جائے۔ اس بات پر سلطان محمد اور سردار صاحب کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اس کے بعد جرگہ نے سردار کا فیصلہ مان لیا، لیکن اچانک دراب خان اور اس کے آدمیوں نے بندوقیں نکالیں اور پھر دراب خان نے سردار کے سینے پہ بے درپا فائر کیے اور اپنے آدمیوں کے ساتھ ہوئی فائرنگ کرتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے مسوائے سردار زرغم علی خان کے، جو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تبھی ایک سائیڈ سے دور اڑتی بلیک مرسڈیز نظر آئی اور آ کر جرگے کے قریب رکی۔ گاڑی میں سے وائٹ کلر کے قمیص شلوار میں ملبوس، پاؤں میں چپل اڑے سے سردار زرغم علی خان اترا۔ علاقے کی کئی لڑکیاں اس پہ مرتی تھیں، لیکن وہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ وہ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کے قریب رکھی چیئر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھے
مجمع پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نظر سلطان محمد کے بغل میں کھڑی زینب سلطان پر ٹک گئی، جو بے نیازی سے اپنی کلائی میں بندھی واچ کو کھول اور بند کر رہی تھی۔ سردار زرغام علی خان، یہ اب آپ کا فیصلہ ہوگا کہ آپ اپنے باپ کے قاتل کے لیے کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ سردار اعلیٰ سلمان پاشا کی آواز پر سردار زرغام علی نے اپنے سامنے سر جھکائے کھڑے دراب سلطان پر ایک نظر دوڑائی اور پھر سردار اعلیٰ کی طرف دیکھا۔ میں خون بہا چاہتا ہوں اور خون بہا میں زینب سلطان چاہیے ہے۔ سر پر اسکارف باندھے، آنکھوں میں آنسو لیے زینب سلطان نے زرغام علی خان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر پتھریلے تاثرات تھے۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس سے پہلے سلطان محمد کھڑے ہو گئے۔ مجھے منظور ہے۔ اور زینب سلطان گنگ سی ان دو مردوں کو دیکھ رہی تھی، ایک جو رشتے میں اس کا باپ لگتا تھا اور دوسرا زرغام علی خان جو آج نفرت کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بیٹے کی محبت میں نظریں پھیر لیں، اور پھر ایک امید سے اس کی نظر زرغام علی خان پر ٹک گئی، جس نے آنسو سے لبریز اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کچھ کہنے کے لیے لب واہ کیے، لیکن کچھ سوچ کر ہونٹ بھینچ لیے، اور زینب سلطان کی آخری امید بھی دم توڑ گئی۔ میں چاہتا ہوں ابھی اسی جرگے میں ہمارا نکاح ہو۔ اس کی بات پر سلطان محمد تھوڑا تذبذب کا شکار نظر آیا، لیکن وہ زبان دے چکا تھا۔ آنا فانا وہاں مولوی صاحب کو بلایا گیا اور زینب سلطان کو بھائی کی جان کے عوض بھیج دیا گیا۔ وہ زینب سلطان سے زرغام علی خان بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی زرغام علی خان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور ایک نظر زینب سلطان پر ڈال کر وہ دراب خان کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ ہوا جو کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ سب نے بس دراب خان کو نیچے گرتے دیکھا تھا اور سب کی نظریں زرغام علی خان کے ہاتھ میں موجود پسٹل پر تھی، جس میں سے 6 فائر ہوئے تھے، اور اس نے 6 کی 6 گولیاں دراب خان کے سینے میں اتار دی تھیں۔ سب ششدر سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمد تیزی سے زرغام علی خان کی طرف بڑھا اور اسے گریبان سے پکڑنا چاہا، لیکن زرغام علی خان نے بیچ میں ہی اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ سلطان محمد خان، اس نے چبا چبا کر لفظ ادا کیے، میں سردار زرغام علی خان ہوں، جو اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ اپنی بیٹی تم نے خون بہا میں دی ہے، اور تمہارے بیٹے کی دوسری سزا ابھی باقی تھی، جو میرے باپ نے اور اس جرگے نے طے کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا ہوا زینب سلطان پر ایک نظر ڈالتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ زینب سلطان بقی میت پر بیٹھی آنسو بہاتی رہ گئی۔ سلطان محمد کی حویلی میں ایک کرہم برپا تھا۔ اس کی ماں بین ڈال رہی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی ماں اور بہن کو آنسو بہاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب سلطان تو حیران تھی، کیسے سخت دل شخص سے اس کا نکاح ہوا تھا، جس نے اس کے بھائی کی جان لینے سے پہلے ایک پل کے لیے بھی سوچا نہیں، تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اپنے جوان بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھ کر اس کے دل میں اس شخص کے لیے بے تحاشا نفرت ابھری تھی۔ جب اس کا باپ اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو کندھا دے رہا تھا تو وہ اپنی ماں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تو اس کی ماں اجڑے حلیے بکھرے بالوں سے اس کے آگے کھڑی تھی۔ زرغام، بتاؤ اپنے بابا جان کے خون کا بدلہ لیا کہ نہیں؟ وہ ماں کو باہوں میں بھر کر کمرے میں لے آیا۔ ماں، آپ آرام کریں۔ نہیں زرغام، پہلے بتاؤ اپنے باپ کا بدلہ لیا ہے کہ نہیں؟ اس نے ماں کے قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر اس بات میں سر ہلا۔ کیا ہے؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو دیکھا۔ زینب سلطان سے نکاح کر کے آ رہا ہوں۔ اس کی ماں نے شکی نظروں سے اسے دیکھا۔
اور اپنے گھٹنوں پر رکھے اس کے ہاتھوں کو جھٹکے سے پرے دھکیلا۔ وہ اٹھ کر ماں کے برابر بیٹھ گیا اور انہیں اپنے حصار میں لے کر اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اپنے پسٹل کی 6 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر آ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ امو جان، آپ کو کیا لگا آپ کا بیٹا بزدل ہے جو اپنے باپ کی نش پہ نکاح کر کے آئے گا؟ میں تو اپنے دو دشمنوں کو دوہری سزا دینا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے بھی روئے گا اور بیٹی کے لیے بھی۔ اس نے کیا سمجھا اس کا بیٹا دوسروں کی عزتوں سے کھیلے گا اور دوسروں کی جان لے گا اور اسے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا؟ لیکن زرگام، اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں، تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور ان کی بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ اپنی ماں کی بات کو وہ مر کر بھی رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت اپنی فیملی سے تھی اور ان کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر سکتا تھا۔ امو جان، اوزگل اور آبرو کہاں ہیں؟ اوزگل کو اسفر کھانا کھلا رہا ہے اور آبرو اپنے کمرے میں ہے۔ آپ نے کھانا کھایا ہے؟ نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ چلے پھر چل کے کھانا کھاتے ہیں۔ وہ ماں کو تھام کر اپنے ساتھ باہر لے آیا اور ملازمہ کو کھانا لگانے کے لیے کہا، تو میرا شیر بیٹا ہے، تجھے بڑے ہو کر اشرغام علی خان سے اپنے بھائی کا بدلہ لینا ہے۔ میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، لیکن تم نے اسے اپنے باپ کے آخری خواہش سمجھ کر پورا کرنا ہے۔ یہ سب سنتی زینب آگے بڑھی اور مغداد کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بابا، آپ اس کے دماغ میں یہ کیسی باتیں ڈال رہے ہیں؟ ایک بیٹے کو قربان کر کے آپ کو سکون نہیں ملا جو دوسرے کو بھی وہی سبق پڑھا رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ ہے، آپ کو بھول جائیے اس سب کو اور سکون سے جیے، خود بھی اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیں۔ بات کے اختتام پر اس نے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہاں، ٹھیک کہہ رہی ہے تو۔ سب سے پہلے تو میں تیرا بندوبست کرتا ہوں۔ بہت چلنے لگی ہے تیری زبان۔ تو اپنا سامان پیک کر لے۔ کل صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے تو یہاں سے اسلام آباد اپنی پھوپھو دردانہ کے پاس پہنچ جائے گی اور وہیں وہ تیرا نکاح اپنے بیٹے سفیر سے کروا دے گی اور تیرا بوجھ تو میرے سینے سے اترے گی۔ بیٹیاں باپ کے کام آتی ہیں اور تو نکارہ کمبخت کہیں کی میرے بیٹے کو کھا گئی۔ میں نے کیا کیا ہے بابا؟ اور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا نکاح ہو چکا ہے، آپ نکاح پہ نکاح کروائیں گے؟ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ میں پڑا تھا۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون کی ننھی ننھی بوندیں نکل کر اس کی تھوڑی پر پہنچ آئی تھی۔ سلطان محمد نے آگے بڑھ کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ خبردار، اگر اس نکاح کا نام بھی لیا میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ نزاکت، نزاکت، انہوں نے اپنے ڈرائیور کو آواز دی۔ نزاکت، اس لڑکی کو لے کر ابھی کے ابھی نکل جا تاکہ صبح ہونے تک یہ اسلام آباد پہنچ جائے۔ رات کے پچھلے پہر تھا، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ وہ اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اسلام آباد کے لیے رواں دوا تھی۔ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ پتھریلی سڑک ہونے کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھاتی چل رہی تھی۔ زینب سلطان خاموشی سے آنسو بہاتی اپنے نصیبوں پر ماتم کنا تھی۔ وہ اپنے خیالوں سے اس وقت نکلی جب ایک اور گاڑی کی ہیڈ لائٹس اس کی آنکھوں پر پڑی اور ڈرائیور نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک دی۔ کون ہے نزاکت؟ بی بی جی، زرگام علی خان ہیں۔ اور ڈرائیور کی بات پر وہ پوری جان سے کام گئی۔ تبھی زینب نے اسے اپنی گاڑی سے نکال کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے دیکھا۔ اس نے خوف سے آنکھیں بند کر لی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ اپنی چھا جانے والی شخصیت کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ نزاکت، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اسلام آباد۔ اوکے، اچھی بات ہے۔ زینب نے اسے کوٹ کی جیب سے کچھ نکالتے دیکھا۔ اگلے لمحے اس نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا تھا۔ اگر کبھی ضرورت پڑے تو یہ میرا
کانٹیکٹ نمبر ہے۔ زینب نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ میں تمہاری مدد لینے سے بہتر مرنا چاہوں گی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں بھی جینا پڑے گا زینب سلطان، اور ہاں میں جانتا ہوں ایسا وقت آئے گا، اسی لیے دے رہا ہوں۔ اس نے اس کی مٹھی کھول کر اس میں وہ کارڈ رکھتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک گہری نظر ڈالی اور دروازہ بند کرتا ہوا اپنے گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ گاڑی ایک سائیڈ پہ کر کے اس نے اس کی گاڑی کو گزرنے کی جگہ دی اور گاڑی پاس سے گزرنے پر زینب کو ہاتھ کے اشارے سے کال کرنے کی یاد دہانی کروائی، جس پر اس نے غصے سے منہ موڑ لیا۔ جاری ہے۔ اس کی آنکھ کھلی تو سورج اور بادلوں میں آنکھ مچولی جا رہی تھی۔ اس نے وقت دیکھا تو صبح کے 7 بج رہے تھے۔ وہ تقریباً 5 گھنٹے سوئی تھی۔ نزاکت دل جمی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ نزاکت کتنا راستہ رہ گیا ہے؟ بس بی بی جی، ہم لوگ اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد ہم لوگ پہنچ جائیں گے۔ ایک گھر کے سامنے گاڑی روک کر ڈرائیور نیچے اترا اور سامنے بنے گارڈز کے کان میں تھوڑی دیر گفت و شنید کے بعد لوٹ آیا اور آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا اور ڈرائیور گاڑی اندر لے آیا۔ بی بی جی، ہم پہنچ آئے ہیں۔ وہ مرے قدموں سے نیچے اتری تو سامنے ہی لان میں سفیر اور دردانہ بیگم بیٹھے تھے۔ وہ دونوں اسے دیکھ چکے تھے، لیکن دونوں میں کسی ایک نے بھی کھڑا ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس کے سلام کے جواب میں دردانہ بیگم دوسری طرف منہ کر کے بیٹھ گئی، جبکہ سفیر نے روکھا سا جواب دیا، بیٹھو۔ سفیر نے اسے بیٹھنے کی دعوت دی۔ نہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتاؤ کیوں آئی ہو یہاں؟ اب کی بار آواز دردانہ بیگم کی طرف سے آئی تھی۔ بابا نے بھیجا ہے۔ خبر ملی تھی مجھے، تم تو دشمن کے بیٹے سے نکاح کر کے آ رہی ہو۔ میں نے اس سے نکاح نہیں کیا، میرا نکاح اس سے کروایا گیا ہے۔ ارے تیرے تو بڑے پر نکل آئے ہیں، میرے منہ پر ایسے پھنکار کے بول رہی ہے۔ زینب نے حیران نظروں سے اس عورت کو دیکھا جو رشتے میں اس کی پھوپھی تھی، ملازم حسین۔ انہوں نے اپنے ملازم کو آ کر آواز دی۔ تبھی ایک منی سی شکل والا چھوٹے سے قد کا لڑکا باہر آیا۔ جی بیگم صاحبہ، اس لڑکی کا سامان اندر لے کر جا گیسٹ روم میں رکھ دو۔ آؤ جی، آپ کو آپ کا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ملازم کی میت میں اندر چل دی۔ وہ دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہوا تو ظاہرہ بیگم جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ جائے نماز فولڈ کرتی اس کے قریب آئیں اور اس کے چہرے اور سینے پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ زرگام علی خان نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ اس کے برابر بیٹھی تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ امو جان، میں آج واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ زرگام، انہوں نے بے یقینی سے بیٹے کو دیکھا۔ تم اپنی ماں اور بہنوں کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ زرگام، ان کی آواز میں ایک دھاڑ تھی۔ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ، لیکن میں اپنے گھر اور یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ مجھے تم سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی۔ زرگام علی خان، جانتے ہو کتنے لوگوں کی نظریں تم پر ٹکی ہیں اور تمہیں اپنا سردار مان چکے ہیں۔ تم ان کا یقین ہو، ان کی امید ہو، لیکن امو جان، مجھے اس سب میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ یہ نسل در نسل چل رہی دشمنیاں، خون خرابہ۔ ظاہرہ خاتون نے ایک چبھتی نظر زرگام کے چہرے پر ڈالی۔ پھر زینب سلطان سے نکاح کیوں کیا ہے؟ ظاہرہ خاتون نے اس کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑے وہ سوال کیا جس سے وہ پچھلے 10 دن سے بھاگ رہا تھا۔ اس نے ایک خاموش نظر ماں پر ڈالی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ زرگام، جواب دے کر جاؤ، تمہاری ماں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ اس نے ایک درد بھری نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ اتنی ظالم کیوں بن رہی ہیں؟ آج جو بات میں سوچنا بھی نہیں چاہتا، اب وہ میرے منہ سے کھلوانا چاہتی ہیں۔ زرگام، کیوں؟ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتے ہو تم؟ زرگام علی خان، وہ تم سے بہت چھوٹی ہے
اور وہ کچھ بھی نہیں جانتی تو اسے جاننا ہوگا کہ اس کی زندگی کو میں جہنم بناؤں گا جیسے میری زندگی جہنم بنی ہے۔ زرگام کمزوروں سے بدلہ نہیں لیتے۔ وہ کمزور تو نہیں ہے امو جان، فائقہ سلطان کی بہن ہے، اس کی جیسے ہی ہوگی۔ زرگام تمہاری بھی بہنیں ہیں؟ ہاں ہیں، لیکن میری بہنیں فائقہ سلطان جیسی نہیں ہیں۔ وہ اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ گھر میں دردانہ بیگم اور سفیر دونوں ہی نہیں تھے، اس لیے وہ پوری آزادی سے بیٹھی ہاتھ میں ڈرائی فروٹ کی ٹرے لیے چینل سرچ کر رہی تھی، جب ایک شخصیت کو دیکھ کر اس کا ہر ہاتھ رک گیا۔ جہاں نیوز کاسٹر کہہ رہی تھی، آئیے ہم آپ کو اسلام آباد لے چلتے ہیں، جہاں اس وقت پاکستان سے یونیسیف کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ساؤتھ ایشین ہیڈ ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھوں میں فائلز پکڑے وہ بہت کانفیڈنس سے آ کر سب کو سلام کرتا ہوا چیئر سنبھال رہا تھا۔ سر، ہم نے سنا ہے کہ آپ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ زرگام علی خان نے مسکرا کر اس سمت دیکھا جس طرف سے سوال آیا تھا۔ جی، آپ نے صحیح سنا، میں اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ سر، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی کچھ نہیں، مسائل کی وجہ سے میں یہ جاب جاری نہیں رکھ سکتا۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، پر زینب سلطان آنکھیں پھاڑے منہ کھولے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ متاثر کن اور حیران نظروں سے اس طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے علاقائی حلیے میں تو خوبصورت لگتا تھا، لیکن آج اسے ماڈرن ڈریس میں دیکھ کر وہ بہت ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل پر رنگ ہوئی۔ اس نے نمبر دیکھے بغیر کال ریسیو کی۔ زینی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس زرگام علی خان سے نکاح کر لیا ہے؟ جانتی ہو وہ بہت بڑا کمینہ ہے۔ تم نہیں جانتی زینی اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ زینب نے موبائل کان سے ہٹا کر اسے گھورا، جیسے موبائل کی جگہ فائقہ سلطان اس کے سامنے ہو۔ آپی، کیا اس لیے آپ نے مجھے اتنے عرصے کے بعد کال کی ہے؟ میری جانی، مجھے بابا نے بتایا کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے، تو مجھ سے تو صبر ہی نہیں ہوا۔ اچھا، بابا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے یہ نکاح خود کروایا ہے اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے؟ زینی، بابا نے چلو جو بھی کیا، لیکن دیکھو تم اسے کال کرو اور اسے کہو کہ وہ تمہیں طلاق دے۔ وہ جو طلبات رکھے وہ مان لینا، لیکن اپنی جان چھڑا لینا۔ فائقہ نے تو اپنی کہہ کر کال بند کر دی اور زینب اب موبائل ہاتھ میں لیے عجیب کشمکش میں تھی۔ کال کروں یا نہیں؟ وہ ہاں وہ نہیں کے درمیان میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ادھر ادھر ٹہل کر تھک گئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ میں سے وہ کارڈ نکالا جس میں جعلی حروف میں لکھا تھا، زیک، ہیڈ آف یونیس بورڈ آف ڈائریکٹرز فار ساؤتھ ایشیا۔ اس کے نیچے اس کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر سیو کیا اور پھر کافی دیر کی کشمکش کے بعد کال کر ہی لی تھی۔ بیل جا رہی تھی۔ 1 2 3 اور 4 ماؤتھ پیس سے اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی۔ ہیلو۔ زینب کا دل دھک دھک کرتا پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار تھا۔ زینب نے جلدی سے کال کاٹ دی اور موبائل سامنے بیڈ پر پھینک دیا جیسے وہ اسے ابھی بھی دیکھ رہا ہو۔ تبھی اسے واٹس ایپ پر میسیج موصول ہوا۔ اس نے واٹس ایپ کھولا، سامنے ہی اس کے نام کا میسیج تھا۔ اس نے جلدی سے میسیج اوپن کیا۔ زینب، میں ابھی مصروف ہوں، رات کو کال کرتا ہوں۔ زینب سلطان کو گنگ سی اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی۔ کیا اس کے پاس میرا نمبر پہلے سے ہے؟ اسے اس شخص سے خوف محسوس ہوا اور فائقہ کی باتیں سچ لگیں۔ اس نے اس سے بات نہ کرنے کا تہیہ کیا اور چادر تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جاری ہے، رسپانس سچا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی مل سکے۔ تھینک یو سو مچ، اور پلیز لائک
شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔